میرا نام آصف ہے. میں رینیوبل انرجی انجینئر ہوں. بائی بورن میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ بائی ریسرچ بھی میں مسلمان ہوں. کچھ ویکنیسز آئی تھی کچھ سالوں پہلے، وہ مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا یو کے اندر، اور وہاں پہ میں اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کر کے گیا تھا، کیونکہ اگر میں یو کے میں پیدا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کرسچن ہوتا. تو یو کے گیا اور وہاں پر کرسچنس پہ بھی ملا اور ڈفرینٹ ریلیجن لوگوں سے بھی ملا، اور ناٹنگھم اسلام انفارمیشن پوائنٹ کے تھرو میں نے دعوت بھی دی، ان سے ملا. اور جس طرح سے ڈیبیٹس ہوئیں، آپ کی بکس ہیں، احمد دیدات کی بکس ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ فل کی. اور جب کرسچنز اور ڈفرینٹ تھے وہ بے بس رہ گئے، تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اسلام اور قرآن کے علاوہ اور کوئی مذہب حق نہیں ہے، یہی صرف حق ہے تا قیامت تک، کیونکہ ان کی بے بسی دیکھی میں نہیں دیکھی وہیں پر. لیکن کچھ سالوں پہلے سر ایک شخص ہے، وہ بھی آئی پی سی سی احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں، اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے. باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں، اس انڈرسٹینڈنگ کو، کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہے. تو اور ریکویسٹ ہے کہ سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے سمجھ گیا آپ سر. میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں. جزاک اللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھ آ جا، حدیث سے نہیں. قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو. کیسا اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے نہیں، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے جی، انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ. تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ یہ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر. کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے؟ حدیث ہو جائے گا. پوچھو ان سے. سمپل ہے. کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر ہے، تو کامنٹری اٹ از کالڈ اٹ سیلف. نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث. اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، وہ بعد میں آئیں گا. دو بنیادیں اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث. اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 46، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا. ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھے ہے؟ میں بولا ہاں لکھے ہے. کہاں لکھے ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ باورچی سے پوچھو، بتائیں کیسا کھانا بن گیا ہے. تو قرآن ٹیلی گرافک بک ہے، تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے، برابر نا جی. تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیے گئے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. نمبر 2 صحیح حدیث. اینسلری بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے، آپ سائنس کا پوچھ رہے. اگر آپ لغا سے کچھ ملتا ہے آپ کو، جی. تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن، نمبر 1. ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث، نمبر 2. قرآن کی تفسیر تھرو لغا بھی ہے.
اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے سمجھے نا؟ جی جی کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے 3 معنی 4 معنی ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کہاں لکھا گیا ہے. مل گیا حدیث سے مل گیا. پھر لغت دیکھو, اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہے, یہ 2 قرآن سے ملتے حدیث سے ملتے, باقی 2 نہیں ملتے, باقی 2 کو نکال دو. آپ سمجھے؟ جی لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر جی نہیں قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے, جی اگر آرڈر رہتا ہے, دیر از آرڈر, نمبر 1 از قرآن, پھر حدیث ہے, پھر بعد میں آپ کا لاجک ہے. لاجک اوپر نہیں آتا ہے, لاجک نیچے, عرف ہے, کسٹمز ہے. تو فقہ کے اندر اصول ہے. یہ اصول کے ڈفرنس ہونے کی وجہ سے تھوڑا اختلاف ہے, اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. جی لیکن لغت کا امپورٹنس ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, نیچے. آپ سمجھے نا؟ جی جی اگر حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے معنی یہ ہے تو حدیث ہے فائنل, بٹ صحیح حدیث ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی, پہلے 2 آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور اقرا کی سورہ نمبر 96 ورس 1 and 2. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک خون کے لوتڑے سے, لیچ. ابھی سائنس آج کہتی ہے خون کے لوتڑے سے تو انسان بنا ہی نہیں. اس کا مطلب قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. بننا. اور بہت سے لوگ اعتراض دیتے آپ کے پہلی 2 آیت میں ہی غلطی ہے, کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے, گریک لوگ, کہ انسان خون کے لوتھڑے سے بنا ہے. ابھی آپ جب تحقیق کریں گے تو علاقہ کے معنی 3 ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ, لوچ جیسا, لیچ لائک سبسٹینس, اینڈ سم تھنگ وچ کلنگس. 3 معنی ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ لائک سبسٹینس. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لونچ. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جونک. جوک. جوک جوک جوک. اور تیسرا ہے سم تھنگ وچ کلنگ, جو لٹکتا ہے. تو کیت مور کے پاس جب گئے تھے اور یہ تینوں معنی دکھائے, کیت مور ایک کرسچن تھا, جی 1991 میں 1920 میں گئے تھے ان کے پاس. وہ دنیا کا بیسٹ ایمبریولوجسٹ تھا. لکھے کہ ترجمہ ہماری سائنس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمبریو مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریو. ہماری سائنس تو کہتی نہیں کہ وہ جونک کے جیسا لگتا ہے. وہ مائکروسکوپ میں گیا, شوق ہو گیا, ارے ہاں صحیح ہے بھائی, یہ جوک لگتا ہے. تو اس میں معنی کون سی ہے ابھی؟ علاقہ کی کیا معنی ہے؟ جوک. سمجھ گئے؟ یا بعد میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے. نہیں بھائی, بچہ لٹکتا بھی ہے تو دونوں صحیح ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, ووم میں رہتا ہے, تو بچہ لٹکتا ہے تھرو دا امبولیکل کارڈ. امبولیکل کارڈ کے تھرو لٹکتا ہے. برابر, دونوں صحیح ہے. اور ریسرچ کرے پتا چلا کہ دکھنے کے اندر بچہ شروع میں خون کا لوترا دکھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. خون کے لوترے سے نہیں بنا, لیکن خون کے لوترے جیسا لگتا ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, علاقہ کے معنی خون کا لوترا, جوک اور لٹکنا, تینوں صحیح ہے. کوئی بھی حدیث سے ٹکرا رہا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں کہ یہ لونچ کے بارے میں, جوک کے بارے میں. خون کا لوترا لکھا ہے لیکن وہ غلط فہمی تھی, کیونکہ خون کے لوترے سے بنتا نہیں, خون کے لوترے جیسے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس وقت اب لغا کا استعمال کرے اچھی بات ہے, لیکن وہ لغا اگر قرآن کے دوسری آیت سے ٹکراتا ہے یا حدیث سے ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا. آپ سمجھ رہے نا؟ جی جی تو لغا کی اپنی اس کا درجہ ہے لیکن نیچے. تو اگر آپ اصول کو جانیں, اصول کو جانے نے اور اپنے فتوے دینے لگے تو حالت یہ ہوئے گا. اور امت کو اگر بیسک نالج ہے دین کی, کوئی بھی عالم آپ کو کوئی بھی گھمائیں گا نہیں عالم.
اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں، واللہ کوئی بھی عالم گھما نہیں سکتا آپ کو. وہ پرابلم ہے ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر ہندوستان میں حیدرآباد میں گاڑی پہلی بار آئی تھی بہت سال پہلے، تو ایک نواب گاڑی خریدتے، پہلی بار گاڑی آتی، امیر رہتے، مل جاتی گاڑی ان کو، تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی آتی. کس کو چلانے آتا ہی نہیں، گاڑی کس کو چلانے آتا ہی نہیں نا، تو کمپنی اس کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو نواب صاحب بولتے میری بیوی کو شاپنگ جانے کے، گاڑی کو باہر نکالو. تو ڈرائیور بولتے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی، اب بھی صحیح کرو. تو بولے صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے، 20 کلو رائس چاہیے، باسمتی رائس، اور 30 کلو شکر. تو نواب صاحب اس کو 20 کلو گھی دیتے، 30 کلو باسمتی رائس اور 30 کلو شکر دیتے، اور گاڑی چلنے لگتی. میں آپ کو پوچھتا ہوں، آج آپ کا ڈرائیور بولا مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 20 کلو اصل گھی چاہیے، 30 کلو باسمتی رائس چاہیے، اور 30 کلو شکر چاپ دیں گے اس کو؟ Of course not. کیا کریں گے؟ لات مار کے بھگائیں گے نا. کیونکہ آپ گاڑی کے بارے میں جانتے ہیں، جی آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے. تو یہ مسلمان کا جہل ہے. آپ دین کے بارے میں جان لیں گے تو کون آپ کو گھی نہیں پوچھے گا. آپ سمجھے نا. جی کل میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں، کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزامپل انہیں دیا ہوگا کل کی تقریر میں. دیے نا، ماشاء اللہ آپ تھے. جی تو وہ پرابلم ہے. اگر کوئی ایک دم پیچیدہ سوال ہے فقہ کا، تو جا کے پوچھو. یہ بیسک کیا پوچھنے کا؟ ہمارا فرض ہے. اگر کوئی فقہ کے بارے میں تو جاؤ مولانا کے پاس، اچھی بات ہے. یہ بیسک چیز کے بارے میں کیا آپ سمجھ رہے نا. جی تو اف یو نو دا بیسک نالج کو نا میں گھمائیں گا نہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. الحمدللہ جہاں تکلیف آتی ہے نزول ہے قرآن، تو کیا عالم سے بات ضروری ہے. لیکن یہ بیسک کس طریقے سے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، تو ہر مسلمان اگر سیکھے، یہ ہمارے راہ نجات کی کتاب ہے، تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سفل رہیں گے، آخرت میں بھی.